ام خلقوا من غیر شیء جڑے ویلے اللہ تعالی دے خالق ہون دا ذکر ہے حضرت جبیر دن قادت ان تطیر قلبی لگدا ایویں آج میں میرا دل پھٹدا ہوئے تھوڑا جا میرے وال توجہ کرے جی لگدا ایویں آج میں قریب تھا کہ میرا دل پھٹ جائے قرآن پاک سندا کھڑا میں توجہ ذرا تبدیلی کیویں آئی ہے حضرت جبیر دن میں روون لگ گیا میں نماز جا مکمل کہنا ہی میں روندا کھڑا ہوں جڑے ویلے نبی علیہ السلام نے نماز مکمل کیتی تھے آپ نے فرمایا جبیر کوئی حاجت ہے کوئی مسئلہ ہے خیریت ہے حضرت جبیر آدن اللہ دے نبی اگر شفقت تھی سکے میں جہاں رسیاں کھولو میں جناب کے حاضر ہونا چاہنا امام کائنات نبی کریم نے صحابہ کو حکم دیتے تھے آپ نے فرمائے جلدی جبیر دیاں رسیاں کھولو حضرت جبیر آدن میں جہاں رسیاں کھولیا گئے جڑے ویلے صحابہ کرام نے جناب جبیر دیاں رسیاں کھولیا حضرت جبیر ہی میں دوڑ دے ہوئے تو رون دے ہوئے آئے آ کر کے نبی کریم دے سامنے ہی میں دو زانو ہو کے جی میں اتحیات تے بہین دے ہی میں بے کے آکھن لگے سونے آج میں قرآن سنے تے آج سمجھے ہاتھ ودھاؤ جا بیعت کراؤ جا تے کلمہ پڑھاؤ جا یہ جڑا سگریٹ پیندے نشے کریں دے نا بے وقوف بے حیاب یہ قرآن نہیں جاندہ یہ جڑا اپنی زندگی ہے اپنے دھیری دے حق کھا گئے تے پتریں کو ورسے دیتی بیٹھے یہ ظالم قرآن نہیں جاندہ یہ جڑا آزانہ سن کے نماز دا اہتمام نہیں کریں دا نا گاہک دی وجہ تو مہمان دی وجہ تو ڈیوٹی دی وجہ تو اے کاش قرآن جاندہ ہو گیا امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمینا سورۃ العصر اللہ اگر کل ہی نازل کر لے وے آتے ایک قوم اگر سمجھے تے عمل چا کرے ہاں قوم دی ہدایت تے نجات واسطے کل ہی سورۃ العصر ہی کافی ہے ضرورت ہی نہ ہی بے قرآن پاک نازل کرن دے لیکن قرآن رو رو آہیں بھریں دا در در تے ویندا تے گل کوئی نہ لیندا ہے سریکی دا جملہ مقصد ہے وے قرآن مظلوم ہے جگہ جگہ در در جا رہے ہیں لیکن لوگ توجہ نہیں کر رہے ہن میرے سارے ویر قرآن پڑھے ہوئے نے نہیں آج سارے نے پڑھے ہیں نہیں رمضان آوے گا پھر پڑھیں گے اگے پیچھے قرآن نو ہاتھی حالانکہ برکت دا ذریعہ سے جڑے ویلے پرانے دور دے سارے بابے بزرگ والدہ دادی نانی وہ جڑے ویلے گھارے چ لسی بنا دے سن نال سورہ یاسین پڑھ دے سن عورتاں گھر اندر صفائی کر دیاں سن سورت مزمل پڑھ دیاں سن ٹھیک ہے نا جی ماں اپنے بچے نو دودھ پلاندی سی تے نال قرآن مجید دی تلاوت کر دی سی اللہ تعالیٰ نے فرمائے انقلاب دا ذریعہ تبدیلی دا ذریعہ کیڑی شاہ بھائی کیڑی چیز ہے حضرت جبیر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے نبی کریم علیہ السلام دے دور جتنا تبدیلی آئی ہے قرآن مجید دی وجہ تو آئی ہے حضرت عثمان بن مظعون نبی کریم دے صحابین آدھنا جامع مسلمان کہنا ہوئے ہم انہیں وینا پیام تے نبی کریم بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ کرام دے کٹھے آپ نے فرمائے عثمان سارے کٹھے بھی بیٹھا کر ذرا سا کو بھی ٹائم لیتا کر حضرت عثمان ادن اللہ دے نبی تو سن نبی آؤ اے تو علی یارن مسلمان میں مسلمان نہیں میں توڑے نال کی میں باواں آپ نے فرمائے توڑے مسلمان نے لیکن سارے کٹھے بیٹھا تھا کر اے جڑا سونا اخلاق بیٹھا عثمان بن مظعون عفان نہیں ذنورین نہیں عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کہنے نے میں بہ گیا ادھر ویکھیا جی میں بہ گیا تھوڑی دیر دے بعد اچانک نبی کریم دے متھے تے پسینہ آ گئے پسینہ میں ڈر گیا بھی خیر ہوئے آپ نے سیر چاہتے تو میں عرض کی تھی سنا طبیعت ٹھیک ہے آپ نے فرمایا عثمان طبیعت میری فٹ ہے
یہ پسینہ جڑی کیفیت دا دے دا بھئی جڑے ویلے جبریل امین قرآن مجید چاہ کے آویں تے آ کر کے میں کو دے وے تے میرا پسینہ نکلویں دے میرے متھے تے پسینہ آویں دے حضرت عثمان بن مظعون آدن میں عرض کیتی ہے اللہ دے نبیوں کیڑا کلام ہے جڑا تواڈے پسینے کڈھوا دے اللہ دے نبی اگر مناسب سمجھو تے او آیت کریمہ میں کو سناؤ چاہ جڑی آیت کریمہ تواڈے پسینے کڈھا دی تنسی حضرت نبی کریم فرمینا عثمان سننا چاہیں جی اللہ دے نبی سننا چاہنا آپ نے سورۃ النحل دی 14ویں سپارے دی آیت کریمہ پڑھی جڑی جبریل چاہ کے آیا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون حضرت عثمان بن مظعون نے جڑے ویلے آیا سنی ایڈو نبی پاک نے مکائی عثمان دو ڈٹھے نے تے عثمان زارو قطار روندہ بیٹھا تے عرض بیٹھا کرنا اللہ دے نبی آج قرآن سنے میں تے مہربانی کرو کلمہ جا پڑھا ہوا ساکو کوئی پتہ کہ نہیں اتنی عظمت والی کتاب قسم چاونی ہوئے قرآن چاہو پات دینی ہوئے قرآن لے آؤ قرآن رو رو آہیں بھریں دا آہیں در در تے جاندہ تے گل کوئی نہیں لیندہ اے قرآن نورانی شیشہ جڑا رب دا راہ دکھاوے جو کوئی پڑھے تے عمل کماوے سدھا جنت جاوے اللہ سونا فرمے دے کائنات والے ہو یاری لاؤ قرآن نال تواڈے انقلاب دا ذریعہ قرآن ہے تواڈی تبدیلی دا ذریعہ قرآن ہے تواڈے ادب دا ذریعہ قرآن ہے تواڈی برکت دا ذریعہ قرآن ہے تواڈے واسطے رحمت دا ذریعہ قرآن ہے تواڈے واسطے شفا دا ذریعہ قرآن ہے تواڈے واسطے عزت دا ذریعہ قرآن ہے تواڈے واسطے ہدایت دا ذریعہ قرآن ہے تواڈے واسطے توحید دے سمجھن دا ذریعہ قرآن ہے تواڈے واسطے صحت دا ذریعہ قرآن ہے تواڈے واسطے اخلاق دا ذریعہ قرآن ہے جیڑا بندہ یاری چلاوے جیڑا بندہ پڑھن دی عادت جا بناوے جیڑا بندہ سمجھن دی عادت جا بناوے اللہ ان دے ویڑھے چ وسے وچ گھر وچ اللہ ان دے ماحول وچ انقلاب تے تبدیلی پیدا کر دے یاری لاؤنی چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے میں کو ایک بندے پوچھے بھی مول صاحب قاری صاحب یہ جڑے تورے مسجدیں چ امام حضرات مغرب عشاء فجر وچ قرات کرن انہیں آئمہ حضرات کو پتہ ہے بھئی اساں کیا کھڑے پڑھ دیں یا جڑے پچھو مقتدی بنے کھڑن تا قرآن سن دے کھڑن انہاں کو پتہ ہے کوئی نہ کتنی عظیم کتاب یہودیاں ہی کو پڑھے عیسائیں ہی کو پڑھے جہاں جہاز بنائے کو قرآن پڑھے جیڑا چاندر تے پہنچے ہوں قرآن پڑھے جیڑا لوگیں دی خدمت کریں دے ہے انگریز ہے بے دین تے بد مذہب اوہ لوگیں دی خدمت علی نیکی قرآن چو سٹڈی کی تھی ہے سائنس قرآن چے میڈیکل قرآن چے میتھ قرآن چے کیمسٹری بائیو یہ جتنا بھی سائنسدان لوگاں نے اپنے سبجیکٹ اور فنون کجھن قرآن چو کجھن واہ مسلمان واہ جے کو قرآن مجید دا پتہ ہی کوئی نہیں کہ ان دے اندر برکت کتنا ہے ان دے اندر رحمت کتنا ہے ان دا اگر تعلق ہوئے تے اللہ کتنا عظمت نہیں دے اور اسے کوئی پتہ ہی کہتے اسا نکاح کرنے ہیں کہ نہیں کرنے بیٹے بیٹی دا نکاح کرنے ہیں کہیں نکاح کو قرآن چو پڑھئے سے جیڑا جوان اپنی بیوی کو طلاق دیں دے کیا ان طلاق کریں قرآن چو پڑھئے بھی طلاق ہے کیا طلاق دیون دے بعد ہی پتہ کریں دے مولانا میں طلاق دے بیٹھا تے ہون دسو کیا کرنا چاہیے ہے
نبی علیہ السلام دے دور صحابہ کرام اگر دکان چلے دے ہیں تو پہلے قرآن حدیث دے عالم ہن ول دکاندار ہن، پہلے قرآن حدیث دے عالم ہن ول کاروباری ہن، پہلے قرآن حدیث دے عالم ہن ول تاجر ہن۔ ساکو تو کوئی پتہ ہی کوئی، اسا ونڈ بنائی ہوئی ہے، تیرے ذمہ مسجد ہے، تیرے ذمہ دکان ہے، تیرے ذمہ زمین ہے، کیوں بھائی؟ سارے نہ حق کوئی نہیں، سارے قرآن نہ پڑھن۔ جڑا یار علاوہ قرآن نال اللہ ہدایت دیں دے، یہ پہلی گال ہی ہے۔ اللہ کیا دیں دے؟ جبیر بن مطعم کو ہدایت ملی ہے یا نہیں؟ بولو بھائی۔ حضرت عثمان بن مظعون کو ہدایت ملی ہے یا نہیں؟ کیڑی وجہ تو؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائے نبی کریم علیہ السلام وادی نخلہ کھڑے ہوئے ہیں تے قرآن کریم دی تلاوت پہ کرنے ہیں، جنہ دی ٹولی آئی جنہ نے قرآن مجید کو سن گی دے۔ امام کائنات دا قرآن سننا اتنا پیارا لگے، وہ تبدیل ہو گئے، انہوں نے شرک ختم کرنی تائی۔ اللہ نے انہوں دا تذکرہ قرآن پاک چکیتے، جیڑی سورت دے اندر اللہ نے انہوں دا تذکرہ کیتے، ان سورت دا نام بھی اللہ نے سورت الجن رکھ لیتے۔ 29 بار آئے اللہ دے قل اوہی الیہ انہ استماع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ آج اساں عجیب قرآن سنے سے تے او عجب کیا ہے؟ ان دی وضاحت خود کی تھی نے۔ عجب اے ہے یہدی الی الرشد، اے عجب ہے۔ عجبا دی وضاحت کیا ہے؟ یہدی الی الرشد، کہ اے تسا کو ہدایت دی طرف رغبت نے نہ پائے تے نال ہی آکھے نے فآمنا، اساں ایمان گھننا ہے قرآن تے۔ والا کو ایمان دی وضاحت کی تھی نے۔ ایمان کیا ہے؟ آکھن لگن وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ ایک واری انہیں قرآن سنے، انہیں کہ اساں آج دے بعد شرک، ایک واری قرآن سنن والے وعدہ کیتے بھی اساں شرک۔ اساں تے مسجد بھی او پتہ کرنے ہیں جمعہ لڑی جیڑی مسجد خطیب صرف عربی خطبہ پڑھدا ہوئے، تقریر نہ کردا ہوئے، او دسو بھی تاکہ ادھر جائیے ٹائم و ٹائم بس گھر آ جائیے۔ یہ کول ٹائم کوئی نہیں نا، یہ کول بندہ پوچھے بھی جمعہ تو بعد تو کتھے جانا ہی، کہنا گھر ہی جانا ہے، گھر ویلا پھر اونجی موبائل چوک کے ستا پیا، بڑا جلدی یہ چوندا ہے۔ او مسجد دسو بھی جیتے خطبہ مختصر ہوندا ہوئے، یا حضرت میں جمعہ تے آنا ہے دسو نماز کس ٹائم کھڑی کر دے ہو۔ علماء بیٹھے نے، میں طالب علم ہاں، جس بندے دی عادت ہوئے صرف جمعے والے دن جماعت نہ لا کے ملے تے خطبہ نہ سنے، سمجھ لو دا جمعہ نہیں ہویا۔ جمعے دے 2 جز نے، ایک خطبہ پلس نماز، جی میں نماز ضروری ہونی خطبہ ضروری، جی میں نماز ضروری ہونی خطبہ ضروری۔ جیڑا بندہ خطبہ نہ سنے نا، یہ جڑے نماز دے ٹائم دوڑ رہے ہوندے نے تے آ رہے ہوندے نے تے نس کے آ رہے ہوندے نے تے صفائیں چ مل رہے ہوندے نے، انہوں نے نماز دیاں 2 رکعتاں پڑھیاں نے، جمعہ نہیں پڑھیا۔ جمعہ پڑھن گے، قرآن سنن گے، تبدیلی آئے گی، انقلاب آئے گا۔ جڑا بندہ یاری لاوے قرآن نال، پہلا فائدہ ہے کہ اللہ کو ایمان نصیب کرن، اللہ کو ہدایت نصیب کرن۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اگلی تے جیڑا بندہ یاری لاوے قرآن نال، ہن ایمان بھی نصیب ہو گیا، ہدایت بھی نصیب ہو گئی، قرآن دا بھی پتہ چل گیا، سمجھ بھی آ گئی۔ اللہ کہندا ہے ہن اگر اے دے نال یاری لائی رکھو گے نا تے میں اللہ تانوں عزت نصیب کر دیاں گا۔ کی نصیب کر دیاں گا؟ بولو یار ذرا، قرآن دے ذریعے اللہ کی نصیب کرے گا؟ ہن میں گل سنانی، ادھر ویکھیا جو صحیح بخاری دے اندر حدیث موجود ہے، ادھر ویکھیا جے، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دا دور خلافت آئی، حضرت نافع بن عبد الحارث رضی اللہ عنہ مکے دے گورنر سن۔ حضرت نافع امیر المومنین دے نال مدینہ چلے گئے ملاقات کرن دی غرض نال۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی؟
السلام علیکم وعلیکم السلام جی نافع کی حال ہے ٹھیک ہو آ گئے ہیں مدینے دارالحکومت سی جی تے اے نافع دس مکے دا نیب گورنر کے کو بنا کے آئے ہوں مکے دی نیابت کہندے ذمہ لا کے آئے ہوں حضرت نافع رضی اللہ انہوں نے جواب دیتے ابن ابزہ نامی شخص ابن ابزہ نامی شخص ہیں ابن ابزہ عبد الرحمن ابن ابزہ نامی بندہ ہے اسا مکے دا نیب گورنر انہیں متفقہ شورا دی رائے نال بنا کے آئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمیدن اے او ابن ابزہ تا نہیں جڑا غلام دی حیثیت رکھ دا ہا جڑا غلام ہا کیا تسا ابن ابزہ غلام کو نیب گورنر بنایا حضرت نافع آکھن لگے جی یہ جڑا غلام دی حیثیت رکھتا ہا انہوں کی بنایا انہوں کی بنایا نیب گورنر کی بنایا اگلی گل سنو حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ فرمیدن تساں کیڑی خوبی ڈٹھی ہے بھئی ابن ابزہ جو تساں اے جڑا وڈا عہدہ دے آئے ہو توجہ میرے ول رہے کیڑی خوبی ڈٹھی ہے حدیث دے الفاظ ہیں حضرت نافع رضی اللہ عنہ فرمیدن امیر المومنین اساں بہمی مشورہ کیتے سے جڑی خوبی ڈٹھی سے او خوبی آئی انہو قارئ بکتاب اللہ اے امیر المومنین اساں دی غربت نہیں ڈٹھی ہوں دی غلامی اللہ دور نے سے ڈٹھا اساں دی شکل نہیں ڈٹھی سارے مکے دے ماحول چو سب تو زیادہ قرآن مجید کو جانن والا تے پڑھن والا ابن ابزہ قرآن دا قاری ہے این وجہ تو اسا نیب گورنر بنا کے آئے حدیث دے الفاظ ہیں حضرت عمر دے اکھاں وچوں آنسو آ گئے تے آکھن لگے آج میں کو نبی دی حدیث یاد آئی ہے آپ نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہی آخرین اللہ نے فرمایا ہاں تے حدیث دا راوی بھی میں عمر ہوں اے حدیث بھی مسلم شریف چھے آج میں کو پتہ لگے اللہ دے نبی فرمایا ہاں اللہ بہت سارے قومیں تے لوگیں کوں جڑے ویلے او لوگ قرآن نال یاری لامن تے اللہ قرآن دی برکت نال لوگیں کو عزت دے تاج پوا دیں وے وہ معزز تھے زمانہ میں عامل قرآن ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر گاڑی مسلمان دی آواز انڈیا دی گھر مسلمان دا تے آواز مجرے دی آواز موسیقی دی او بھائی کرتوت تا سارے اپنے بھیڑے ہیں قرآن پاک نال کریں یاری نہیں سے لے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمیدن جنا میرے دل خیال آویا بھی اللہ سونا میں علی نال باتاں کرے میں قرآن پاک پڑھن شروع کر دینا ایمیں محسوس ہونا ہا جی میں عرشاں والا رب میں علی نال باتاں پیا کرنا ہو قرآن اللہ دا کلام ہے یا ایوہ الذین آمنوا یا ایوہ الناس اے اللہ دی گفتگو ہے اللہ دا کلام ہے اور ان دا موضوع انسان ہے ان دا خطاب کیا کوں ہیں ساکوں ہیں تے میں ان توانوں گل کر رہے ہیں تے تسی میں نو توجہ نہ کرو تے صاحب ذرا میں کہاں گا جی تے گل کرن دا فائدہ ہی کوئی نہیں بے ادب لوگ نے ہیں تسی گل کرو تے میں توجہ نہ کرن تے تسی کہو گے اے بے ادب ہے اللہ کہندا ہے قرآن دو جڑے توجہ کرن ایک تا میں ہدایت نصیب کردہ ایمان دوسرا کی دینا بولو بولو عزت کی دینا ہون جڑی حدیث سنان لگا ذرا توجہ نال سنیا جی میرے وال ویکھیا جی نبی علیہ السلام دے کولو اے بھی صحیح بخاری نبی علیہ السلام دے کولو کچھ لوگ آئے بیٹھن جو اساں نمے مسلمان ہوئے ہیں سادہ امام بناؤ چاہتے اساں دی اقتداء نمازاں پڑھ دے رہا چھوٹے چھوٹے طلباء کو میں ڈٹھے تو وال شیخ محترم بھی کچھ اشارہ کر گن تو میں کو بھی خیال ہے بھی میں بھی قرآن پاک دے حوالے نال چند رغبت دیاں باتاں کراں ہو سکدے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے دے نویں لوگ آئین بھی سادہ کیا بنا دے ہو امام کیا بنا دے ہو بولو کیا بنا دے ہو ادھر ویکھیا جی سفید ریش بابے بیٹھے ہیں بزرگ بیٹھے ہیں
وڈیرے بیٹھے ہیں آپ نے سجے پاسوں کے نظر دوڑائی ہر پاسے نظر دوڑا کے آپ نے فرمایا تواڈے وچوں کیڑا بندہ ہے جیڑا قرآن جاندا ہے کیڑی شے دا انتخاب ہو رہا ہے امامت دا انتخاب ہو رہا ہے تے میرٹ کی ہے آپ نے یہ نہیں پوچھا تواڈے وچوں کیڑا ہے جیڑا انصاری ہے تواڈے وچوں کیڑا ہے جیڑا مہاجر ہے آپ نے یہ نہیں پوچھا تواڈے وچوں کیڑا ہے جیڑا لمبردار ہے یا جیڑا سردار ہے یا جیڑا پیسے والا ہے آپ نے فرمایا تساں امام گھننا ہے او پہلے اے دسو تواڈے وچوں کیڑا ہے جن کے قرآن ہے سارے چپ کر بیٹھن تے نویں مسلمان ہوئے آپ نے بار بار سوال کیتے توجہ میرے وال پورے مجمع دے وچوں ایک چھوٹا جیاں بال کھڑا ہو گئے حدیث پاک کے چندے جندی عمر 6 سال آئی یا 7 سال آئی 6 او 7 سنتن جندہ نا عمر بن سلمہ آئی ہاتھ کھڑا کر کے آدھے سونے تساں بار بار پوچھ دے بیٹھے ہو میں عمر کو قرآن بڑا یاد ہے ادھر ویکھیا جی ذرا بھائی جان ادھر ویکھ او پیچھے کھلوتا سی ادھر ویکھے جی میرے نبی نے فرمایا تینوں قرآن یاد ہے کہندا جی کہندا پھر پیچھے کیوں کھڑا ہے اگے آ جا میرے کول قرآن والے اگے آیا کر دینے تانوں نہیں سمجھ آئی ادھر کیوں بیٹھا ہے ادھر آ جا تانوں نہیں پتہ اس گل دا آ گئے ہو جی چل کتھوں یاد ہے پڑھ سنا بچیاں کول قرآن سنیا کرو میرے نبی دی سنت سنا حضرت عمر قرآن پڑھنا شروع کرے تو ایک سورت دوسری سورت تیسری آپ نے فرمایا بس ٹھیک ہے ہن اگلا فیصلہ سنو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انت امامہم اے عمر جا تم اپنے قبیلے سے اپنی قوم دا پکا امام ہے ہون جڑے جملے تساں میرے نہ سنے نا مینوں بڑی تکلیف ہو سی جا عمر تو انہاں دا امام ہے میرے ول ویکھو حضرت عمر کہندے نے جڑے ویلے میری قوم امام لین آ رہی سی ساری قوم اگوں آئی تے میں سارے کے پچھو آمی ہن جڑے ویلے واپس ویندے پیاں سے ساری قوم پچھو آئی میں سارے دے اگوں آمی اچھی آنکھو اگلی گال سنو حضرت عمر آدن میں ویندہ پیاں بستی ہے جب پوچھ گئے ہیں قوم قبیلے سے آ گئے ہیں نماز دا وقت ہوئے میں کو برادری نے آئے کہ آؤ امام صاحب کیا بات ہے عمر 6-7 سال اگلے جملے میں بولے نا پیاں جے دلوں سنے میرے کنے الفاظ کہنی دلوں سنے تھا حضرت عمر آدن میری کیفیتیں آئی میں چھوٹا جیاں کرتا پاتا ہویا آمی تے غربت دا عالم آ تلے شلوار بھی کوئی نہ آئی تے پجامہ بھی کوئی نہ آئی آؤ امام صاحب حضرت عمر آدن میں نماز شروع کرا دیتی ہے جیڑے ویلے میں رکوع تے سجدے چویں نام قمیض تے کرتا میرا تنگا تے چھوٹا تے رکوع تے سجدے چویں نام تے ہوا بھی چل دی کھڑی آئی تے باہر نماز کھڑے پڑھ دیا سے میرا چولا جڑائی او میری کانڈ تے آ پندا تے میں ننگا تھی میں نام
تے جڑے سارے قبیلے دے منافق ہن او ہاسا پہ کرنے انتے آدھے کھڑے ہن مسلمانے دے امام دو دیکھو اندے کپڑے پورے نہیں میں سجدے دی حالت چامتے لوگاں دے تبصرے سندا پیام تے زارو قطار روندا پیام تے جڑے ویلے میں نماز مکمل کرائی میری قوم تے قبیلے آلے رال کے چندہ کٹھا کیتے نے تے بازار گئے تے کپڑا خریدے نے تے میرے واسطے لمبا چولا تے کرتا سوائے نے میرے قبیلے دے بزرگ ہن سارے کٹھے تھی کہ میں کوئی چولا پہ پمینے ہن حضرت عمر آدھن ساری زندگی میں عمر کو جڑی خوشی نہیں ہوئی جڑی قرآن دی برکت نال چولے پامنے چ خوشی ہوئی یاری لا کے دیکھ یاری لا کے دیکھ اللہ قرآن آجیں کو قرآن دی وجہ تو چنگے چنگے چولے پویں دے چنگے چنگے لباس پویں دے حافظ قرآن تراوی پڑھاوے سینکڑے دی تعداد تے کپڑے دے سوٹ گفٹنن کیا خیال ہے عالم دین تے حافظ قرآن دے کپڑے بے بہا عزت بے بہا اللہ پاک فرمین دے جڑا یاری لاوے قرآن نال اسا ہدایت بھی عطا کر دینے ہیں اسا ایمان بھی نصیب کر دینے ہیں اسا عزت بھی عطا کر دینے ہیں حضرت عمر کے لوگ آکھن لگے نمے نمے مسلمان ہوئے ہیں تے کو قرآن کی میں یاد ہوئے آدھے میرا گھر رستے دے اتے صحابہ رستے تے گزر دے آن تے نماز پڑھن میں دے آن تے وال واپس ہندے آن تے کشے پڑھ دے آن ودے جیڑی شے پڑھ دے آن میں سن کے یاد کر گندام آج میں کو پتہ لگے صحابہ قرآن پڑھ دے آن ساری اپنی شومی ہے قسمت بھائی جان کدہیں ایندے نال یاری تے لو یار پیار تے کرو کدہیں تے کھولو وہ واسطہ خدا دا ہی وے ایکو کھولو تو صحیح بادشاہ کلامے اے شفا دے دے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَا اے رحمت وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ اے برکت مبارک للناس اے ہدایت جیڑا اندے نال یاری لاوے اللہ کو فرش تو چاہ کے عرش تک پہنچا دے جیڑا اندے نال پیار کرے جیڑا اندے نال محبت کرے اللہ کو عزت دے تاج پوا دے عید پڑھ دے رہنے ہو عید پڑھ دے رہنے ہو انشاءاللہ پڑھ دکھاؤ کریں قرآن اللہ دے بغیر سارے خشبوہاں لا کے کاٹن پا کے بیٹھن تے سارے تکی بیٹھن حافظ صاحب آسن تا عید ہو سی ایمیں تو نہیں ہو سکتے کیا خیال ہے اے اعزاز اے عزت کہیں لیتی ہے اللہ نے لیتی قرآن دی وجہ تو جہاں دے سینے اچھا ایرے دیکھو ایک گل کرن لگا جنگ احد ہوئی سی کہ نہیں احد دے شہداء انہوں نے نبی پاک نے دفن کیتا سی کہ نہیں ایک ایک قبر کئی کئی شہید دفن ہوئے سن میرے نبی نے فرمایا جدو قبراں تیار ہو جان مینوں دسے آجے ہن ادھر ویکھیا جے اللہ دے رسول قبراں تیار نے میرے نبی قبر دے وچ تھلے ہو جاندے سن یہ ویکھیا جی آپ ہاتھ کر دے سن انج آپ فرماندے سن شہداء دے کپڑے ہٹا کے ذرا انہاں دے چہرے ویکھو جیڑا یہ ہن گل کرن لگا میرے نبی فرماندے نے جیڑا انہاں وچوں قرآن زیادہ جاندا سی نا او مینوں پہلے دیو کیونکہ قرآن والا دنیا وچ بھی پہلے نمبر تے ہوندا ہے تے قبر وچ بھی پہلے نمبر تے جائے پہلے قرآن والا مینوں دیو ایک اور حدیث ادھر ویکھیا جی حضرت ابو بکر عمر کہندے نے اسی نبی پاک نال بیٹھے رہے گلاں ہوندیاں رہیاں رات کافی گزر گئی اسی گھر چھڈن جا رہے ساں مسجد نبوی دے صحن وچ اندھیرا سی ایک بندہ اونچی اونچی آواز وچ سونی آواز وچ قیام دی حالت وچ قرآن پڑھ رہا سی تے سانو نبی پاک نے روک کے فرمایا کون ہے ابو بکر عمر کہندے نے اسی کیا سانو نہیں پتہ کون ہے ویکھ آئیے آپ نے فرمایا نہیں جیڑا بھی ہے نا جیڑا بھی ہے مینوں چھڈ کے واپس آؤ تو اینو دسی جاؤ کہ قرآن دی برکت نال اللہ نے تیرے تے جنت واجب کر دیتی دسی جاؤ اینو حضرت عمر کہندے نے واپس آئے اسی میرے ذہن چایا میں ویکھاں کون ہے تاکہ آج ابو بکر تو بھی پہلے دساں گا
تے نیکی آج میں یہ پہلے کرنی ہے. کہندے نے میں آیا ویکھیا تے حضرت عبداللہ بن مسعود قرآن پڑھ رہے سن. کتنی بڑی گل ہے. عبداللہ بن مسعود کہندے نے میں گھر چلا گیا, صبح دی اذان تو پہلے تہجد ٹائم اٹھیا, میں کہ آج ابو بکر کولو پہلا نمبر لینا ہے, میں جا کے دس آنا. میں گیا دروازے نو دستک دیتی, حضرت عبداللہ نکلے تے میں کیا جی مبارک ہوئے, رات تسی قرآن پڑھ رہے سو, ساڈے نبی پاک نے فرمایا اللہ نے پسند کیتا عرش تے قرآن سننا, تے اللہ نے کیا انہوں کہو اللہ نے تیرے تے جنت واجب کر دیتی ہے, اسی تو انہوں پیغام دینا سی. گل سنا دیاں. عبداللہ بن مسعود مسکرا کے کہندے نے عمر تیری مہربانی, تو دس دیتا ہی لیکن تو لیٹ کر دیتی, اے ہونے ہی مینوں ابو بکر دس کے جا رہے. حضرت عمر کہندے نے بڑا زور لایا میں کہ چلو اس نیکی تے اگے ہو جاواں, لیکن ابو بکر تو کوئی بندہ آج تک اگے ہو ہی نہیں سکیا. حضرات اے قرآن ہے, اے قرآن ہے, انہوں مذاق نہ سمجھو. اے ختمہ واسطے نہیں آیا, تویدہ واسطے نہیں آیا, اے گلے چ بندھن واسطے گلے بندھن نہیں آیا. انہوں پڑھو سمجھو تے انشاءاللہ محاورہ کھل جائے گا, برکت آ جائے گی, عزت آ جائے گی. جڑا بچیاں نے قرآن مکمل کیتا اللہ انہاں نو قرآن دی لاج رکھن دی توفیق دے. جڑے معاونین نے اللہ انہاں نو جزائے خیر دے. جڑے علماء کرام تشریف فرما نے, تساں جڑے احباب آئے ہو اللہ سب دی حاضری تشریف آوری قبول فرمائے. انتظامیہ خطیب حضرات اور لالیاں دے امیر محترم میزبان محترم سب دوستاں نو اللہ جزائے خیر دے. وما علینا الا البلاغ المبین. جی ٹھیک ہے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. حافظ عبدالرحمن صاحب دی ہمشیرہ بچیاں دا مدرسہ بنان دا ارادہ رکھ دے نے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہاں دے نیک ارادے پورے فرمائے, اللہ انہاں دے بچیاں دی خیر کرے, اور جڑے بھی دین دے ادارے چلا رہے نے یا چلان دا بنان دا ارادہ کر دے نے, یا اللہ انہاں دے نیک ارادے پورے فرما. یا اللہ جو بیمار نے شفا عطا فرما, جو مقروض نے قرضیں تو نجات عطا فرما. یا اللہ سانو قرآن والا بنا, قرآن پڑھن والا بنا. یا اللہ قرآن پاک سمجھن دی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس مرکز نو مسجد نو آباد شاد فرما. یا اللہ جڑے بچے پڑھ رہے نے انہاں نو دین دا عالم اور دائی بنا. یا اللہ ملک پاکستان دی خیر فرما, حرمین شریفین دی خیر فرما. یا اللہ مظلومہ دی مدد فرما, غزہ دے مظلومہ دی مدد فرما, فلسطینیاں دی مدد فرما, مسجد اقصی دی مدد فرما. اے اللہ کشمیر دے مظلومہ دی مدد فرما. اے اللہ ساڈے تے اپنی رحمت فرما, سانو برکت نصیب فرما, بے اولاداں نو نرینہ اولاد عطا فرما, بے روزگاراں دے رزق روزی روٹی اچ برکت عطا فرما. یا اللہ جڑے ناجائز جیلاں وچ نے قید وچ نے انہاں دیاں رہائیاں فرما. یا اللہ ساڈے بچیاں تے رحمت فرما, ساڈے دکاناں اور کاروبار تے رحمت فرما. یا اللہ سانو دکھ مصیبت ازمائش تکلیف تو بچا. اے اللہ ساڈی دعا قبول فرما. صلی اللہ تعالی. یا اللہ جڑے ساڈے عزیز و اقارب فوت ہو گئے نے سب دی بخشش فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ.